أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 13۔ فبما نقضهم میثاقهم، یہ عقد کون سا چل رہا ہے جی؟ نمبر 5، معاہدہ نمبر 5 چل رہا ہے، کیونکہ چوتھا پڑھ چکے تھے نا۔ اب عقد الشہادۃ للہ، اب آ گیا جی یہ 5واں معاہدہ چل رہا تھا، معاہدہ عہد تقوی فی العبادات۔ بس یہ بڑھا دیں کام، سبق سمجھ آ جائے گا، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے وہ سارے شعبے ارشاد فرمائے ہیں کہ جو عبادت کے شعبے ہوتے ہیں۔ اچھا، جس پر یہ مرتب ہو رہا ہے نا، وہ یسألون کون سا تھا؟ عن الخمر والمیسر۔ تو وہاں پر پیچھے آپ دیکھتے آئیں گے یسألون یہ تقریباً 7 دفعہ ہے۔ پہلے 3 یسألون یہ بغیر واو کے آئے، اور جب اگلے 4 یسألون ہوتے ہیں نا، تو پھر ان میں سے پہلا بغیر واو کے ہے، کیونکہ وہاں سے تو کام شروع ہو رہا ہے نا، تو اگلے 3 واو کے ساتھ ہیں۔ سمجھو یہ آخری 4 ان کے اندر اتصال ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ یہ بار بار آئے گا، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اسی طرح وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور اسی طرح وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ 4 ہیں۔ تو یہ 4 یسألون کس میں چہارم ہے جی؟ احکام جدلیہ کی، اس پر مشتمل ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں 4 دفعہ اللہ نے جن چیزوں کا، وہ احکام جدلیہ کی 4تھی قسم پر مشتمل تھے نا، احکام للشرافہ، شرافت کی چیزیں تھیں۔ تو یہاں دیکھیں 4 دفعہ 4 چیزیں ہوں گی معاہدے میں، جو اللہ نے عبادت کا معاہدہ لیا۔ کیا جی 4 چیزیں کیسے؟ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی اظہرتموہم، اس کے ساتھ ہے، یاد رکھنا، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں، 4 یسألون پر ترتب ہے۔ لیکن وأظہرتموہم، یہ 5ویں چیز بھی تو ساتھ الگ کر کے آئی، تو اسی طرح وہاں پر بھی 4 یسألون کے اندر 5ویں چیز موجود تھی، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ ایک کے اندر 2 چیزیں تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترتب اسی طرح ہی چل رہا ہے، ٹھیک۔ پھر اگلی آیت میں دیکھیں گے کہ اسی طرح 5 قسم کی سزاؤں کا ذکر ہوگا۔ بڑا حیران کن امر ہے جی، یہ ذرا دیکھ لیا آپ نے۔ اب فبما نقضهم میثاقهم، اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے 4 یسألون پر وہ ترتب آئے گا جی۔ فبما نقضهم میثاقهم، اس وجہ سے کہ انہوں نے توڑا اپنے معاہدے کو، ان کے معاہدہ توڑنے کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کر دی تھی۔ یہ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ ہے جی کوئی آدمی شے ہے کہ وجودی شے ہے؟ بظاہر تو آدمی شے ہے کہ اللہ رحمت کھینچ لیتے ہیں، اور وجودی شے یہ ہے کہ رحمت کھینچ کر اس کی جگہ کچھ زحمت آ جایا کرتی ہے۔ تو اب لعنت دونوں چیزوں پر مشتمل ہو گئی، یا صرف اللہ نے کسی چیز کو معدوم کر دیا، کوئی رحمت تھی، کوئی برکت تھی، یا اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی ملا دی، زحمت بھی ان کو دے دی۔ رحمت ختم ہو گئی، زحمت آ گئی، ایک چیز وجودی اور ایک چیز آدمی، تو سزا ڈبل ہو جاتی ہے جی۔ اگر صرف آدمی چیز ہو تو تب بھی ہے تو لعنت، لیکن یہ کہ تھوڑی، لیکن اگر ساتھ وجود بھی کسی چیز کا آ گیا تو اب نہیں پتا کہ لعناہم ساروں پر کتنا آیا تھا، ہر افراد پر لعنت کا کیسے اثر تھا۔ اللہم حفظنا من
لعناہم ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ دوسرا عذاب ان پر یہ آیا، لعنت کی نشانی ہوتی ہے اور لعنت پر ترتب ہوتا ہے۔ یہ اگلے عذاب سارے آپ گنتے جانا نا، یہ تقریباً 5 عذاب بنیں گے۔ 5 عذاب ہیں کیونکہ پیچھے 5 چیزوں کا تذکرہ تھا، تو 5 عذاب آئیں گے اور ہر عذاب مرتب ہوگا پچھلے عذاب پر۔ وہ پچھلا عذاب تیز ہونا تو آگے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ کیفیت تیز ہوگی نا پھر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ذرا دیکھنا، لعنت تیز ہونا تو کیا ہوتا ہے، وَجَعَلْنَا قُلُوبًا قَاسِيَةً بنا دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت، یعنی بنا دیا ہم نے تو ہم نے ان کے دلوں کو اس حالت پر لے آئے کہ رحمت جو ہم نے چھین لی تو سمجھو ہم نے بنایا، اگرچہ بنایا انہوں نے تھا۔ ڈاکٹر لا علاج کرتا نہیں ہے، لا علاج ہونا بتا دیتا ہے، لا علاج تو اس کو اپنی مرض کرتی ہے، کیا تو انہوں نے خود اپنے دلوں کو، لیکن اللہ نے چونکہ ان سے رحمت چھین لی تھی نا تو اس لیے نسبت فرمائی یہ ہمارا عذاب تھا۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً بنایا ہم نے ان کے دلوں کو سخت۔ اچھا یہ بات بھی یاد رکھنا، یہ سنت اللہ ہے کہ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم ویسے کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں، اور جب عذاب آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پیغام ضرور آتے ہیں۔ اب ذرا دیکھنا، جب یہ عذاب آیا ہوگا لعنت کا تو فوری نہیں کہ اللہ کریم نے ان کے دلوں پر سختی ڈال دی تھی، بلکہ اللہ نے ان کو ایک دفعہ بلایا ضرور ہوگا، جھنجھوڑا ضرور ہوگا۔ 10واں پارہ دیکھیں نا، سورہ بلکہ سورۃ الانعام، ہاں سورۃ الانعام آیت نمبر 43 میں فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فَلَوْلَا کیوں نہیں ہوئی یہ بات کہ اِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا جب آیا ہمارا عذاب، تضرعوا کیوں نہیں وہ گڑ گڑائے، کیوں نہیں وہ روئے، کیوں نہیں وہ تڑپے، وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ گڑ گڑانا کس کو کہتے ہیں؟ دیکھا نا جی، جب بچہ اپنی ماں سے دور ہوتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، بس یہی کیفیت بن جانی چاہیے۔ جب بھی اللہ کی کوئی پکڑ آئے نا تو رونا دھونا شروع کر دیا جائے، اکیلے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع کر دی جائیں، اللہ یہ پکڑ ہے مانتا ہوں، تکلیف آ گئی مجھے، آئندہ نہیں کروں گا۔ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ دیکھا، جب تضرع نہیں ہوتا نا تو اس وقت دل سخت ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے دل سخت تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور شیطان نے ان کے لیے ان کے گندے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے۔ اور جی فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً جب بھی کہیں رحمت اور برکت ختم ہو جائے سمجھو لعنت آ گئی ہے۔ اور کیوں آئی ہے لعنت جی؟ یہ تقویٰ فی العبادات کہیں نہ کہیں سے ختم ہوا ہے، کیونکہ اگرچہ تفصیلات عبادت 5 تھیں وہ آپ نے پڑھی، لیکن ان ساروں کا نچوڑ یا بدنی عبادت ہوتی ہے یا مالی عبادت ہوتی ہے یا فرض عبادت ہوتی ہے یا مستحب عبادت ہوتی ہے۔ اور مستحب عبادت تو یہ تھی، صدقہ تھی، مستحب پر اگرچہ گرفت تو نہیں آتی، لیکن مستحب اپنی ایک کیفیت میں نہیں نہ رہتا، کبھی وہ فرض بھی ہو جاتا ہے۔ مثلاً کہ صدقہ کرنا، رشتہ داروں کو دینا مستحب تھا، لیکن بعض اوقات قریبی الاقرب فالاقرب اس حالت شدیدہ پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو دینا واجب ہو جاتا ہے، اس کا نان نفقہ ساتھ والے پر، پھر ساتھ والے پر، پھر ساتھ والے پر واجب ہو جاتا ہے۔ وہ جو کیفیت مستحب تھی وہ واجب ہو گئی۔ اب بھی اگر کسی کی مستحب والی عادت نہ ہو تو واجب کی طرف خیال ہی نہیں جائے گا کہ یہ کب واجب ہونا ہے جی میرے اوپر۔ تو لہٰذا پھر سمجھو یہ لعنت جب آئی ہے
اور تو اللہ تعالیٰ کی برکات کہیں سے چھن گئی ہیں، رحمت ختم ہو گئی ہے، اب رونا دھونا شروع کر دے، شور ڈالنا شروع کر دے، لوگوں اللہ کی پکڑ آ گئی ہے، فلاں فلاں کمی ہے، فلاں فلاں فرض کے ہم تارک ہوئے بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی نہیں متوجہ ہو رہا ہو تو پھر اس کا یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ بیچارہ اگلی منزل پر پہنچ گیا، کون سی؟ کہ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور یہ اس وقت آتی ہے، فوراً نہیں آتی، جب تھوڑا ٹائم لمبا ہو جاتا ہے نا تو اس وقت یہ کیفیت اللہ ڈال دیتے ہیں۔ لہذا تقوی جب ختم ہو رہا ہو نا، اس معاہدے کو جب ختم کیا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دوسرا عذاب آتا ہے، لیکن یہ آخری نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ دوسرا عذاب کون سا؟ دلوں کی سختی آ گئی ہے، اور دلوں کی سختی آئے نا پھر اللہ یعوذ باللہ ایسا طریقہ بھی ہو جاتا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہونا اور قرآن جیسی چیز بھی آ جائے نا، بعض اوقات دلوں کو دل نہیں مانتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ دیکھو جی سورہ الحدید آیت نمبر 16 میں فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی یہ آن نہیں آئی کہ مومن لوگ اللہ کے ذکر کے سامنے گڑ گڑا جائیں؟ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ابھی وہ آن نہیں آئی کہ جو ان کی طرف حق نازل ہوا ہے، آیت نمبر 16، جو ان کی طرف حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے وہ گڑ گڑا جائیں، ابھی وہ آن نہیں آئی۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور نہ ہو جائیں یہ ان لوگوں کی طرح جن کو کتاب دی گئی تھی ان سے پہلے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان پر مدت دراز ہو گئی سو ان کے دل سخت ہو گئے۔ مدت لمبی ہو جاتی ہے، دلوں پر سختی آ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے فوری اللہ کی پکڑ نہیں آئی، چھوٹے عذاب پہلے آتے ہیں۔ وہ حوالہ بھی یہاں پر بے شک یاد کر لینا کہ پہلے ہم چھوٹے عذاب دیتے ہیں پھر بڑے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ یہ آیا جی دوسرا عذاب، یحرفون الکلم عن مواضعہ، پھر اگلا عذاب اور ان کی اگلی شرارت، یعنی دل اس قدر سخت ہو گئے کہ کتاب اللہ پر جرأت کرنے لگ گئے۔ جی دلوں کی کیفیت اتنی تیز ہو گئی، بجائے اس کے کہ سمجھنا تو رہا درکنار، اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ کتاب اللہ میں منمانی کر رہے ہیں، اللہ یعوذ باللہ۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، ہمارے ملک پاکستان میں بھی اب کیا یہ تیسرا دور بھی گزر چکا ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ یہ یحرفون الکلم، یہ ایک دور ایسا آیا تھا کہ سارے فرقوں نے اکٹھے ہو کر اسمبلی ہال میں گھراؤ کرنے کی کوشش کی تھی کہ قرآن و سنت کی بالادستی کرو نا اب، تو پھر حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے جی، اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے قرآن و سنت کی بالادستی ہم کرتے ہیں، ایسا کرو پھر قرآن و سنت کی تعبیرات تشریحات کا حق پارلیمنٹیرین کو ہوگا، اور جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو حق ہوگا، درجہ اجتہاد تو رہا جگہ پر نا جی، کتاب و سنت کے ڈائریکٹر انہوں نے کہا جی ہمیں تشریح اور تعبیر کا حق ہمیں ہوگا، کیونکہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، آج کل وہ سود کو بھی حلال کر رہے ہیں، آج کل وہ جہاد کو بھی دہشت گردی کر رہے ہیں، آج کل وہ رشوت کو بھی چائے پانی بنا رہے ہیں، آج کل تو وہ سود کو بھی منافع کہہ رہے ہیں اور زنا کو بھی انٹرٹینمنٹ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، مزے کی بات یہ ہے کہ آیتیں بھی پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب ہے یہ تیسرے دور کو، یہ تو پرانی باتیں کر رہا ہوں، اب کیا ہو رہا ہے ذرا آگے دیکھیے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، پھیرتے ہیں کلام کو ان کی اپنی جگہوں سے، ونسوا حظا مما ذکروا بہ، جیسے انہوں نے رد و بدل کی، اصل کہاں گیا؟ پھر اصل تو گیا نا، رد و بدل سامنے آ گئی، اصل ختم ہو گیا۔ وَنَسُوا حَظًّا، بھول گئے۔ اچھا بھائی بھولنا تو بندے کے بس میں نہیں ہوتا، تو نسیان بمانا ترک ہے، کیونکہ کسی وقت ایسے افعال کا انجام بھی مراد ہوتا ہے، اور یہ عربی میں مستعمل ہے۔ نسوا اللہ فنسیہم، تو اس وقت نسیہ بمانے ترک ہوتا ہے نا، کیونکہ لفظ کا ایک ابتدائیہ ہوتا ہے اور ایک لفظ کی انتہا ہوتی ہے، دونوں کو لفظ شامل ہوتا ہے۔ تو اب نسو کا معنی
چھوڑ دیا انہوں نے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. اچھا بھئی اگر اللہ کریم نے یہاں چھوڑنے والا لفظ ہی لگانا ہوتا تو آخر اللہ کریم نے جو نسیہ کا لفظ لگایا تو کوئی تو اس کا بھی فائدہ ہوگا. تو بھئی اس کا تو فائدہ ہے نا کہ ترک اتنا زیادہ ہو گیا کہ اپنے ترک کو بھی بھول گئے کہ اصل کیا تھا، اس بات کو بھی بھول گئے. ان کے ذہن میں راسخ ہو گئی کہ یہاں ہی اصل ہے. جی ایک وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. اتنا چھوڑ دیا کہ پکڑنے کی بھی نہ رہے، بھول گئے ایک چیز کو. اب کوئی دوبارہ پلٹ آئے اور کہے کہ میں چلو اصل لفظ لے لیتا ہوں، وہ بھی اللہ ان کے ہاتھوں سے لے گیا. جی اللہ یعوذ باللہ. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. بھول گئے وہ ایک بہت بڑا حصہ یا اس کا نفع اٹھانا، دونوں معنی ٹھیک ہیں. مما ذکروا بہ، اس چیز کے جس کی ساتھ نصیحت کیے گئے تھے اس کا نفع اٹھانا تو بھول ہی گئے، یا اس کا بہت بڑا حصہ تو بھول ہی گئے. اچھا یہ کون سا عذاب تھا جی؟ یہ چوتھا عذاب تھا. یعنی اللہ کریم نے ان سے اصل چیز اپنی واپس لے لی. یہ چوتھا عذاب ان پر آیا. اللہ یعوذ باللہ. ایک پانچواں عذاب ولا تزالوا. میں نے کہا نا ہر چیز مرتب ہوگی پچھلے پر. ولا تزالوا تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم. ہمیشہ رہیں گے آپ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے. روزانہ کوئی نئی ان سے شرارت سنیں گے، روزانہ ان کا نیا کوئی دھندا کھلا ہوا ہوگا. کیوں جی؟ کتاب اللہ کا رہنمائی انہوں نے چھوڑ دو جی ہے. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر بہت تھوڑے ان میں سے. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، سو معاف کر ان کو، درگزر کر ان سے. معاف کر یعنی آپ کو وہ تنگ کرتے رہیں تو آپ ان کو کچھ نہ کہیں. معاف کر یعنی عفو کیا کہتے ہیں؟ مٹا ڈالنے کو. معاف کرنے کا ایک غفران ہے، ایک ہے عفو ہے. عفو کہتے ہیں مٹا ڈالنے کو. مٹا ڈال ہیں جی، جو مرضی کرتے رہیں ان سے میں بدلے کم از کم نہیں لیتا. یہ ایک عفو کا مطلب. اور وصفہ درگزر کر یعنی اس کو ایک کنارے پر کر دے، گویا کہ یہ کام ہوا نہیں ہے. گویا کہ ان کے ساتھ معاملہ ایسا کر، کیوں جی کہ وہ ہیں ہی اس حالت تک پہنچے ہوئے اس وقت. اگر آپ ان کے ایکشن لینا شروع کر دیں، ہاں بھئی یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، تو آپ کی اپنی سپیڈ کمزور ہو جائے گی. لہذا چھوڑیے ان کو، آپ اپنا مشن سیدھا رکھیے میرے پیغمبر. فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین. کیوں جی؟ آپ نے اس لیے ان کو معاف کرنا ہے کیونکہ آپ کی توجہ تو آپ کے مشن کی طرف ہے، آپ کے دل میں تو آپ کا مشن ہے. اور جو دل سے نیکیاں کرتا ہے اللہ ان کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ یحب المحسنین. یہ جو معاہدہ تقویٰ فی العبادات کو جب خراب کیا نا تو 5 عذاب ان پر مسلط ہوئے تھے. اور یہ 5 عذاب لعنت، ان کے دلوں پر سختیاں اور تحریف اور اصل ان سے گم ہو جانا اور خیانتوں سے بھرا ہوا ہونا. ان اللہ یحب المحسنین. پھر اللہ ایسوں کو تو پسند نہیں کرتا، اللہ تو ان کو پسند کرتا ہے جو دل سے نیکی کرنے والے ہوتے ہیں. اچھا یہ 5 یسألون پر اگر آپ 5 یسألون کے اندر بیان ہونے والی 5 چیزیں ہیں نا، ان میں سے آپ جس بھی بات پر اس کو مرتب کریں نا تو یہ ہوتی جائے گی. مثلا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، لعنت کو مرتب کرو خمر پر، اور وجعلنا قلوبہم قاسیہ کو مرتب کرو میسر پر، اور اسی طرح یحرفون الکلم عن مواضعہ اس کو مرتب کرو یسألونک ماذا ينفقون قل العفو اس پر مرتب کرو. تو جو بچی ہوئی چیز ہے اس کو خرچ کرنا ہے، اور جو اس کو خرچ نہ کرے کسی دوسری چیز کو خرچ کر دے، مستحب کو خرچ نہ کرے، لوگوں کے حقوق مار کے ڈاکے مار کے صدقہ کرتا رہے.
لوگوں کے حقوق مار کر یہ اپنے مواضع سے ہٹ گیا کہ نہیں؟ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جس کی نصیحت کیے گئے اس کا حصہ چھوڑ دیا. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ، خیر پر مرتب کرو تو ہو جائے گا نا کہ یعنی یتیم کا حق مارنا سمجھو یہی سزا ملتی ہے جس طرح کہ کتاب اللہ کا حق تم نے مارا ہے. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ، یہ تو ہے نکاح المشرکات آگے آیا ہوا ہے. لا تنکحوا، اس کا مطلب ہے مشرک سے بندہ نکاح کرے نا روزانہ اللہ کی خیانتوں میں شریک ہوتا رہے گا، روزانہ وہ اللہ کی خیانتیں کرتا رہے گا. ہاں جی، ہر ایک بات پر مرتب ہو رہا ہے. میں نے آپ کو کہا نا یہ صورت اللہ نے شروع ہی اس لیے کی ہے کہ پہلی پڑھا چکے ہیں اللہ کریم، پہلی بتا چکے ہیں. یہ ساری صورتیں پچھلی ساری صورتوں پر چلتی آئیں گی. اب کم از کم ہمارے کتنے پارے ختم ہو گئے؟ دوسرا پارہ اپنے اختتام کو ہے، اس ترتب کو چلاتے ہوئے دوسرا پارہ اختتام کو ہے. اب دیکھتے ہیں آگے جی. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. 4 یسألون تھے نا، یہ چوتھی آیت آ رہی ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، آ رہی ہے نا وہ عقد التقویٰ جب شروع ہوا تھا تقویٰ فی العبادات، تو یہاں پر وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. اچھا کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا تھا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، یعنی ان کی بنیاد ہی یہی تھی آنے کی کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے دین کے، کیونکہ انہوں نے اپنا نام ہی رکھ دیا تھا نصارہ، مددگار. ہم تو ہیں ہی اللہ کے دین کے مددگار. ان ظالموں کا حال دیکھو جن کی وضع ہی اس لیے ہوئی تھی. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ان سے بھی ہم نے لیا تھا پختہ وعدہ. فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. جب یہ آیتیں یہود و نصارہ کی چل رہی ہوں نا، اپنے آپ کو اس مقام پر رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم بھی وہی اشر تو نہیں کر رہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے بالکل قریب ہو جاؤ گے، حتیٰ کہ شبرم بشبرن، جس طرح ایک بالش دوسرے بالش کے برابر ہوتی ہے اسی طرح ہو جاؤ گے. حتیٰ کہ حذو النال بالنال، جس طرح ایک جوتی دوسرے جوتی کے برابر ہوتی ہے اسی طرح تم پہلے لوگوں کی طرح ہو جاؤ گے. صحابہ نے پوچھا الیہود والنصارى، اللہ کے نبی پہلے لوگوں سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے؟ فرمایا تو فمن، اور میں کس کا کہہ رہا ہوں؟ تو ہے نا یہود و نصارہ تھے، تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے. فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، معاہدہ کرنے کے باوجود بھول گئے وہ بھی نفع اٹھانا اپنی نصیحت کا. نفع اٹھانا یا بہت بڑا حصہ بھول گئے اس چیز کا جو ان کو نصیحت کیے گئے تھے. سورۃ المائدہ کیا کہتی ہیں؟ بھول گئے. سورہ الاعراف کیا کہتی ہیں؟ بھول گئے. یہ آیتیں اتنی کیوں ہیں؟ بھول گئے. اس صورت میں اتنی آیتیں ہیں، اس صورت میں اتنی آیتیں ہیں، یہ اللہ نے کیوں نازل کی؟ بھول گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قلعہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ حالانکہ کلام اللہ تھی، اس کی ایک ایک بات کا پتہ ہونا، ترجمہ تو آتا ہے، حالانکہ متشابہاً اس کے مضمون آپس میں ملتے جلتے ہیں، مسانیہ بار بار پڑھی جاتی ہے، لیکن تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. ہر آیت پڑھ کر وہ جو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں نا جی، ان کے دل تو کانپیں گے، باقی نہیں. فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. 5 سزائیں پہلے ہو چکی تھی نا، اب یہ 2 سزائیں اور سنو. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے درمیان لگا دی، ان کے درمیان ہم نے دشمنی، والبغضاء اور کینہ، آپس میں کینہ اور بغض پالنے لگ گئے. یا تو دلوں کی دشمنی یا عداوت ظاہری دشمنی، یا تو روزانہ آپس میں لڑتے رہتے، یا آپس میں لڑتے نہ تھے نہ اکٹھے بیٹھے ہوتے نہ سارے موحدین، تب بھی دلوں میں کینہ ہوتا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ اصل میں کس چیز کا تھا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. ان سے گناہ بہت بڑا ہوا تھا. إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بوز ان کا قیامت تک جاری رہے گا. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.
اور آخر جتا دے گا اللہ، شیخ الہند نے معنی کیا، اور آخر جتا دے گا اللہ ان کو جو کچھ وہ کرتے رہے۔ اللہ ان کو بتائے گا صحیح کہ یہ حال تمہارے کیوں ہوئے تھے، یہ کرتوت تھے تمہارے، اس وجہ سے ہم نے تمہارے اندر یہ چیزیں ڈال دی تھیں۔ اللہ یعوذ باللہ، یہ 5 سزائیں ہو گئی نا جی، اور 5 پہلے ہو گئی، 2 اب آ گئی، تو یہ کل کتنی ہو گئی؟ 7۔ اور یسألون بھی تھے 7، تو جدل ختم ہوا۔ اب اس کے بعد یا اہل الکتاب، یہ اب آپ دیکھیں گے 4 آیتیں پوری ہوئیں اور آخری 4 یسألون بھی پورے ہوئے، لیکن اب آگے تقویٰ کا معاہدہ تو اسی طرح چل رہا ہے، ابھی ترتب دوبارہ سے بھی بقایا ہے۔ یہ 4 دفعہ آپ خطاب دیکھیں گے۔ اب پہلا خطاب دیکھیں، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت کچھ بیان کرتا ہے ان چیزوں میں سے جو تم نے چھپائی تھی، کتاب اللہ کے بہت سارے مسائل جو تم نے چھپا رکھے تھے، قرآن وہ سارا، رسول وہ سارا بیان کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری چیزوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کو مٹا بھی ڈالا ہے انہوں نے، جتنے احکام ضروری تھے مزید اللہ کے نبی نے وہ سامنے بھی کیے، جو اس امت کے لیے ضروری نہیں تھے وہ بیان بھی نہیں کیا، ابھی تمہاری کچھ شرارتیں تو سامنے بھی نہیں آئیں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آ گیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، روشنی آ گئی ہے، یہ روشنی جہاں بھی لگاتے جاؤ گے خود بخود وہ کمیاں کوتاہیاں نظر آنے لگ جائیں گی۔ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور تمہارے پاس کتاب آ گئی ہے، خود بیان کرتی ہے، اگر کوئی پڑھے تو صحیح نا، خود بیان کرتی ہے وہ کتاب، کتاب ایسے انداز میں بیان کرتی ہے کہ روشنیاں پڑ جاتی ہیں ہر جگہ۔ اس کی صفت ہے جو چیز لے کر آئے نا، قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے جو چیز لے کر آئے اس کا ابتدا یہ ہے کہ وہ ہر اندھیرے کو، ہر قسم کی ظلمات کو ختم کر دیتی ہے، نظر آ جاتی ہے سب کچھ کھرا اور کھوٹا۔ وہ کتاب مبین، اور ہے بھی وہ کتاب کی شکل میں، وہ روشنی ہے بھی، بیان کرتی ہے سب کچھ واضح واضح۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اللہ اس کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے من اتبع رضوانہ، اس آدمی کی جو اللہ کی رضاؤں کے پیچھے چلنے والا ہو، اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے سبل السلامی، ہر ان راستوں کی جو سلامتی کے راہ ہوں، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ ان کو نکالتا ہے کئی قسم کے اندھیروں سے ایک نور کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ ان کے ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو راستہ ہے بالکل سیدھا، کبھی بھی اس کو ٹیڑھ نہیں لگے گا۔ لا يأتيه الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے رہنمائی کرے گا۔ اب یہ پہلا حکم دیکھو نا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، پہلی آیت دیکھو اسی معاہدے کی، اے ایمان والو اللہ کی نعمت یاد کرو نا تم پر ہوئی۔ اب اس پر یہ آیت لگی، پہلے اللہ نے خوب کر کے سبق دیے، جھنجھوڑے، اپنے اپنے معاہدے بتائے، سزائیں دیں، لیکن اس کے بعد پھر اللہ نے سمجھانا بھی شروع کر دیا۔ سمجھایا پہلے بھی بہت ہے، پھر سمجھایا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، بہت بڑی نعمت قرآن کی شکل میں، میری کتاب کی شکل میں تمہارے پاس آ گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو تو یاد کرو۔ جی میں نے کہا تھا نا اس نعمت سے کیا مراد ہے؟ دین، اس نعمت سے دین مراد ہے۔ تو یہ
کتاب اللہ آ گئی تھی، سب کچھ بیان کرنے والی ہے، سمجھا جی؟ اس پر مرتب ہوا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. یہ دوسری آیت آ گئی، یہ آیت اس سے اگلی آیت پر مرتب ہو رہی ہے. دیکھا نا جی، ہم نے تمہارے ساتھ معاہدے کیے تھے، یہ سارے سبل السلام تھے، یہ سارے معاہدے کیا تھے؟ سبل السلام تھے، کہ سبل السلام کی طرف اگر کسی نے آنا ہے نا تو یہاں آئے. اقمتم الصلاۃ آتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا. یہ سارے سبل السلام ہیں. اچھا جی، سلام تو کہتے ہیں بچ جانے کو، سلامتیاں. کسی نہ کسی چیز سے بچتے رہیں گے، تو کن چیزوں سے بچتے رہیں گے؟ وہ آگے جو 7 عذاب مذکور ہوئے، ان راستوں پر چلنے والا 7 عذابوں سے بچ کر رہے گا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اب یہ اس سے بھی اگلی آیت کون سی تھی؟ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم. ہم نے ان پر لعنت کی تھی. او لعنت کے طریقے ہم تمہیں دکھائیں کیسے ہم نے ان پر لعنت کی. لقد کفر الذین قالوا، تاکہ کو کفر کیا ان لوگوں نے، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ وہی عیسیٰ بیٹے مریم تو ہے. وہی جو اللہ ہے نا، وہی عیسیٰ بیٹے مریم کی شکل میں ہے. نعوذ باللہ. یہ ایک گروہ تھا اور بڑا گروہ تھا ان کا، جو کہتے تھے اللہ کون ہے؟ وہی جو عیسیٰ بیٹے مریم ہے. پھر ان کا ایک سیکنڈ کلاس بھی طبقہ تھا، وہ کہتا تھا حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ تو نہیں لیکن ابن اللہ ہے. پھر ان کا تھرڈ کلاس کفار آئے، انہوں نے کہا نہ اللہ نہ ابن اللہ بلکہ ثالث ثلاثہ، وہ تثلیث کے قائل ہو گئے. بہرحال تثلیث تو ان کا تیسرا کفر تھا نا. پہلا کفر تو ان کا تھا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اس کا مطلب ہے اگر تیسرا کفر ہے تو پہلا کفر کیوں نہیں؟ کبھی خدا کو نیچے لے آتے ہیں، کبھی نبی کو اوپر لے جاتے ہیں، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور کہتے کبھی نبی کو اوپر لے جاتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ، نبی کو اوپر لے جاتے ہیں، اور کبھی دونوں کو ملا دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ بس 3 حصص ہیں، ایک حصہ، تینوں ایک ہی چیز ہے. اور موجودہ مشرک انہوں نے بھی اسی کی طرح کیا. احد احمد ہے، احد احمد ہے، یعنی انہوں نے وہی کام کیے جو یہود و نصارہ نے کیے. کبھی اللہ کو نیچے لے آتے ہیں، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی. خدا ہی جانے کیا تم ہو، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا ہی جانے کیا تم ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو موجودہ مشرک بھی اسی طرح کہتے ہیں احد سے احمد، احمد سے تجھ کو، سب کن اور کن مکن حاصل ہے یا غوث. کوئی اس سے بھی بڑھ گیا، یعنی پیران پیر کو بھی اسی طرح بنا دیا. اور اسی طرح کبھی کہنے لگ گئے کہ خدا وہی بندوں کی شکل میں آیا نا. خدا کو دیکھا ہے سدا مٹھن کی گلیوں میں. جی کوٹ مٹھن میں جو بابا ہے نا جی، کوٹ مٹھن والا بابا، وہ خدا ہے. خدا کو دیکھا ہے سدا کوٹ مٹھن کی گلیوں میں. انا للہ. اب سارے شعر میں کیوں سنوں. اور اسی طرح کبھی اللہ کے نبی کو اللہ کا، کبھی نبی کو اوپر لے جاتے ہیں کہ نبی جب معراج پر گئے نا، فکان قاب قوسین او ادنا، وہ قریب ہوئے اتنے کہ جس طرح 2 کمانیں ہوتی ہیں، او ادنا، پھر وہ گم ہو گئے کہ کون خدا ہے اور کون نبی ہے. انا للہ. یہاں تک بھی گئے ہیں یہ ظالم. کبھی کیا کہتے ہیں کہ اللہ نبی کی شکل میں ہے، اور کبھی کیا کہتے ہیں نبی ہی خدا بن جاتا، اور کبھی کہتے ہیں نہیں اللہ کا حصہ ہے، نور من نور اللہ. کبھی تثلیث کے قائل ہو گئے.
نور من نور اللہ ہے، اس کا مطلب ہے یہاں والے مشرک بھی پیچھے تو نہیں ہے۔ اب دیکھو اللہ کو نیچے اتار کر لے ہے، انا للہ لقد یہ کیا ہوتی ہے؟ لعنت لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا، ان کو جواب دیجئے میرے پیغمبر، قل من یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا، کون مالک ہوگا اس وقت اللہ کے سامنے ذرہ برابر اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ عیسیٰ بیٹے مریم کو اور ان کی ماں کو اور ساری زمین والوں کو اللہ ختم کرنا چاہے تو کون مالک ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، ایک انسانوں کی ہی کیا تخصیص ہے؟ اللہ کے ملک میں تو سارے آسمان و زمین ہیں۔ کتنے ہیں آسمان جی؟ بہت سارے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے جو تمہیں نظر ہی نہیں آتا، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو اللہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ فضول تو چاہتا کچھ نہیں ہے، ظاہر ہے اس کی کوئی حکمت ہوگی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، پھر ان آسمان و زمین کی کیا تخصیص ہے؟ اللہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، پہلے شیطان تھے، اب شتونگڑوں کا کفر دیکھو، یعنی پہلے ان کے اگوان تھے، اب ان کے مقتدیوں کو اور پچھلگ لوگوں کا حال دیکھو، پہلے ان کے امام تھے، اب ان کے عوام آ گئی تھی، انہوں نے کیا کفر بکا۔ یہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نصارہ پر مرتب ہو رہا ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی ساروں نے مل کر کہا تھا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے چہیتے ہیں، اس کے پیارے ہیں۔ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، قل میرے پیغمبر فرما دیجئے پھر ذرا ذرا سی بات پر تمہیں لگتیاں کیوں ہیں؟ چہیتوں کو لگنیاں تو نہیں چاہیے نا، یہ لگتیاں کیوں ہیں تمہیں؟ ایک تمہارے گناہوں پر اللہ نے عذاب کیوں کیا تھا تم پر ہے جی؟ وہ جو تم اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے چہیتے ہو، تو کوہ طور کس پر آیا تھا؟ وہ بھی تو تم پر آیا تھا۔ بندر اور خنزیر اللہ نے کس کو بنایا تھا؟ چہیتے جو تھے تم۔ قل بل انتم بشر ممن خلق، چہیتے نہیں بلکہ تم فقط ایک بشری ہو اللہ کی مخلوق میں سے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے عذاب دے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں بڑا ہوں، میں چہیتا ہوں۔ وللہ ملک السماء والارض وما بینہما والیہ المصیر، تم پورے آسمان و زمین میں صرف تم ہی تو نہیں رہتے ہو، اللہ کی بادشاہت تو کئی آسمانوں پر، زمینوں پر، اور جو اس کے درمیان ہے وہاں پر اللہ کی حکومت پھیلی ہوئی ہے، صرف تم ہی تو نہیں رہتے ہو نا اس کے اندر۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی ہی کی طرف ہے لوٹ کر جانا، کس کا؟ اس ساروں کا۔ کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک اپنے وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یا اہل الکتاب، یہ 4 آیتیں ختم ہوئی نا، پہلا خطاب ختم ہوا، اب دوسرا خطاب شروع ہو گیا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ دوبارہ آؤ پھر اسی آیت پر مرتب، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نعمت یاد کرو۔ یہ نعمت اس لمحے تمہارے پاس آئی ہے جب کوئی نہیں تھا، تو اس لمحے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، ہمارا رسول تمہارے پاس آیا ہے اس فترت کے وقت، رسولوں کے انقطاع کے وقت تمہارے پاس آ کر بیان کرتا ہے تمہارے فائدے کے لیے وہی چیزیں تم بھول گئے تھے، وہ تم واپس نہیں لے آ سکتے تھے، وہ چیزیں جو تم سے گم ہو گئی تھی۔ ہے اللہ کی نعمت کہ نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا
نعمت اللہ، اے دین اللہ، اے لوگو اللہ کے دین کو یاد کرو۔ اچھا یہ دین ہمارا ہے، فائدہ بھی ہمارا ہے، سارا کا سارا دین فوائد پر مشتمل ہے۔ یہ اس لیے تمہارے پاس نبی آیا ہے ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو ہمارے پاس تو کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس آ چکا ہے خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو بھی زندہ کرے گا، آپ کے مٹے ہوئے طریقے کو جو بھی زندہ کرے گا، وہ اس آیت میں شامل ہوتا جائے گا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک نے ایک کو بھیجے گا جو میرے دین کی تجدید کرے گا، علی رأس مئۃ سنہ۔ اسی لیے بعض محققین جنہوں نے دین کے بڑے بڑے کام کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ میں مجدد ہوں۔ مثلا علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے لکھا، تو انہوں نے بہت دین کا کام کیا، سیکھ کیا، تو کہنے میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، کہنے میں نہیں کہتا اپنے آپ کو ڈر لگ گیا۔ آپ میں سے بھی کوئی کہہ سکتا ہے مجدد اپنے آپ کو، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی کارنامہ تو دکھائے نا، رسول اللہ کی زندگی کو تو سامنے لائے نا، اللہ کی نعمت کو ایک دفعہ دوبارہ بیدار تو کرے نا۔ یا اہل الکتاب، اس لیے سبق پڑھا کریں، سبق پڑھ کر دوبارہ اس کا تکرار کیا کریں، لوگوں کو جا کر سنایا کریں، مٹا ہوا دین اللہ کا زندہ ہو جائے۔ فقد جاء، تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، فقد جاءکم بشیر و نذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ تو اللہ اپنے رسول کو بھیج کر مٹے ہوئے دین کو، بھولے ہوئے دین کو دوبارہ زندہ کراتا ہے نا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو بہت ساری چیزوں پر قادر ہے جن کے ذریعے اللہ دین کو واپس لے آ سکتا ہے۔ کسی کو بھی اللہ نہ بھیجے، بلکہ ہر ایک کو اللہ وہ صلاحیت نصیب کر دے کہ وہ پڑھنے لگ جائے جی۔ اور بعض اوقات اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ تم ان کو سمجھاؤ، ما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور کبھی اللہ دابۃ الارض کو بھیج دیتا ہے تم جا کر ان کو سمجھاؤ کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، ہے جی۔ تو اللہ کریم صرف نبی پر نہیں بلکہ کچھ بھی بھیجنے پر قادر ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جميعا۔ دیکھا نا جی، پچھلا واللہ علی کل شیء قدیر اس کا اور مطلب تھا، یہاں واللہ علی کل شیء قدیر اور مطلب ہے۔ تفسیر کا مزہ تو آیا کہ نہیں جی؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ تیسرا خطاب ہے۔ یا اہل الکتاب کے دو خطاب گزر چکے نا جی، یہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ہے جی۔ یہ اسی طرح اسی پر مرتب ہوگا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، کیونکہ پچھلی یا اہل الکتاب مرتب تھا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا پر، اور اب وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ مرتب ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بنی اسرائیل۔ دیکھا نا، بنی اسرائیل پر سب سے پہلے وعدہ میثاق کیسے لیا گیا؟ وہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبانیں لیا گیا، کیونکہ بنی اسرائیل کو جب وہ بڑھے، ان کی اولادیں بڑھی، اللہ نے ان کو بادشاہتوں سے مالا مال کیا، سب کچھ ان کے پاس تیار ہو گیا، لیکن یک لخت انہوں نے دین کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی دین کو انہوں نے چھوڑا نا تو دوبارہ ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ لیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا۔ کون سا احسان جی؟ یہ دین والا، کیونکہ دین والا معاہدہ چل رہا ہے نا۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ انبیاء، جب اللہ نے تمہارے اندر نبی بنائے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، جیسے ہی دین آتا ہے تو برکات ہی برکات آ جاتی ہیں، سارے ملکوں کے ملک تمہارے ہو گئے، کئی بادشاہتیں بھی تمہارے اندر آ گئیں۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے تمہیں وہ چیزیں دیں
جو جہان میں اور کسی کو نہیں دی۔ ہاں جی سوچیں ذرا، قرآن نے بھی کچھ ایسی چیزیں بیان کی ہیں جو بنی اسرائیل کی قوم میں اللہ نے بھیجی تھی، وہ اور کسی میں نہیں آئی، ان کی قوم میں آئی تھی۔ کون سی چیزیں جی؟ مثلا اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو تخت عطا کیا تھا وہ بھی تو انہی کی قوم شمار ہوگی نا، انہی کی قوم میں، کیونکہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر تھے نا، وہ مجاہد تھے۔ جب قتل داؤد جالوتا وآتاہ اللہ الملک، اور اسی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھوں اللہ نے لوہے کو موم کیا، آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، اور اسی طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین بنایا تھا نبی کی زبانی، اور ان کو اس کی جو امارت کی نشانی جو اللہ نے بھیجی نا، ہاں جی، تو کیا فرمایا کہ اس کی وآیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، ایک ایسا امیر المجاہدین مقرر ہو رہا ہے جس کی آمد کی بھی نشانی ہے جی۔ تو آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، اور اسی طرح فرعون کو جو عذاب دیے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ جَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، یہ ان کے دشمن کو جو عذاب دیے، آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، اور تمہاری وجہ سے ابھی تو اور بھی آگے چیزیں آئیں گی، پہلے بھی اللہ نے عجیب عجیب چیزیں دی، اور بھی آئیں گی۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، یہ وہی چاہ رہا ہے یا قوم کا تذکرہ، اسی یا قوم کا، یا قوم، اے میری قوم والو، ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم، داخل ہو جاؤ ارض مقدسہ میں اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ معاہدہ کیا نا، اور معاہدے کے بارے میں فرمایا اے قوم والو ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، یعنی جہاد کرو۔ تو یہ مرتب ہوا جی فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ پر، اگلی آیت اس پر مرتب ہوگی۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی امت لعنتوں میں شامل ہو گئی ہو اور ان پر اللہ کی رحمت کی دوریاں آ گئی ہوں کہ بھئی اللہ کی رحمت ہم سے چھینی جا چکی ہے، تو اس کو لوٹانے کا واحد ذریعہ جہاد ہے جی۔ اس کو لعنتوں کی زندگی سے باہر نکلنے کا واحد ذریعہ کیا ہے جی؟ جہاد ہے۔ جہاد تو کریں گے سارے ملک والے مجتمع ہو کر، یعنی اجتماعی طور پر تبدیلی آئے گی تو تب جہاد کریں گے، لیکن اگر اجتماعی طور پر تبدیلی دور دور تک نظر نہیں آئی تو انفرادی طور پر اقامت الدین شروع کر دیں، کم از کم آپ کسی ذریعے تو لعنت سے باہر آ جائیں گے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم، اگر یہ ترتب آپ کے تیز ہو گئے نا انشاءاللہ اور استحضار رہا تو پھر ایسی علوم اور افکار اللہ کھولنے شروع کر دے گا کہ بہت کچھ جو یہاں موجود ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ جائے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، بہت کچھ ہم نے اس کے اندر رکھا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ محقق مدقق وہ بن جائیں گے جی، مجتہد بن جائیں گے، مظہر احکام اللہ بن جائیں گے، سمجھا جی۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور نہ لوٹو اپنے پیٹھوں کی طرف، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، جا پڑو گے نقصان میں۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، آگے سبزی خور کہنے لگے اے موسیٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، یہ وہی تھے نا جو کہتے تھے کہ ہمیں یہ من و سلوہ نہیں چاہیے، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ہیں جی۔ تو یہ سارے سبزی خور تھے، تو لہذا جو سبزی خور ہونا تو وہ یہ خوراک تو بکریوں کی ہے،
تو وہ بزدل بن جاتا ہے. اس لیے بھائی سبزی ہی آپ کی خوراک نہیں ہے، اس لیے کسی حکیم سے رابطہ کر کے اپنی خوراک کو سیٹ کیا کریں، اس کے اندر کوئی لحمیات بھی داخل کیا کریں. صرف گوشت خوری بھی ٹھیک نہیں ہے، ورنہ افتراس پیدا ہو جائے گا یعنی درندگی آ جائے گی. تو دونوں چیزوں کو انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کھاتے، حالانکہ منو سلوا ان کو جو دیا جا رہا تھا اس کے اندر ہر قسم کے وٹامنز موجود تھے، لحمیات موجود تھیں، سب کچھ برابر چل رہا تھا. لیکن انہوں نے کہا صرف سبزیاں کھاؤ، سبزیاں بن جاؤ گے بکری. کہنے لگے ان فیہا قوما جباری، اس میں تو بڑے ڈاڈے لوگ ہیں. حالانکہ یہ خود بڑے طاقتور تھے، 12 قبیلے تھے جو دریاؤں کو عبور کر آئے جی، جو فرعون کو شکست دے لیں. تو ابھی بھی ڈر رہے ہو تم. کہنے لگے ان فیہا قوما جبارین، یہاں قوم ہے بڑی زبردست. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم تو ہرگز نہیں داخل ہوئیں گے حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، حتیٰ کہ وہ یہاں سے نکل جائیں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ خود نکل جائیں اور پورا ملک ہمیں پلیٹ میں رکھ کر دے دیں، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر ہم داخل ہوں گے. ہاں جی، کافر تمہیں ہار پہنا کر اپنا ملک سپرد کر رہے ہیں مارے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ان حلوہ خوروں کو کہو جہاں تم نہیں کرتے اور بمب کسی حلوے میں کافروں نے نہیں رکھنا، لہذا تم نے شہید ہونا ہی نہیں ہے کبھی. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، بم حلووں میں نہیں ملتے بلکہ وہ تو میدان جہاد میں ہوتے ہیں، شہادتیں وہاں ہوتی ہیں. حلوہ کھا کر شہادت کی دعا مانگنا یہ سمجھ نہیں آتا. اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، بھئی یہاں کون سا کسی نے بم رکھنا ہے؟ تو شہادت اگر لینی ہے تو کچھ تو باہر نکلیں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، یہ بزدل ہے، بزدل یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین پر جان دینے سے کتراتے ہیں، اور ان کو آپس میں لڑتا اور قتل و غارت کرتا دیکھو. اللہ میاں والی میں ایک مہینے میں کتنے ہو جاتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ. آج کل تو سارا پاکستان ایسا بنا ہوا ہے کیونکہ ہر شہر کے اندر قتل کی خبریں آ ہی رہی ہیں. یہ دین کے لیے ان کو کہو نا یہی اسلحہ نکال کر ذرا باہر نکلو اللہ کے دین کے لیے، تو سہم کر بیٹھ جاتے ہیں، ڈر کر بیٹھ جاتے ہیں. دھیان جی دھیان ہو، ایسے نہیں کرنا. اب دکھاؤ نا غیرت. یہ منافقوں کی عادت سورۃ الاحزاب نے بیان کی ہے، بالکل اسی طرح ہوتی ہے. ذرا دیکھ لو جی 21واں پارہ سورہ الاحزاب. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب. آیت نمبر 20 سورہ الاحزاب. يحسبون الأحزاب، یہ خیال کرتے ہیں کہ کفار کی فوجیں ابھی تک گئی ہی نہیں ہیں، یعنی اگر وہ آ جائیں تو نکلنا درکنار، وہ چلی بھی جائیں نا تو یہ ابھی تک ان کو چکر آ رہے ہوتے ہیں پیچھے کہ ابھی جو کشتی سے جس طرح بندہ اترے نا تو پھر ایک دن تو چکر آتے ہی رہتے ہیں. بندہ سمجھتا ہے میں کشتی میں ہی ہوں. تو ابھی تک ان کا ڈر غالب ہے. کافر چھوڑ بھی گئے ان کی زمین میں اور یہ کہتے ہیں کہ لم یذهبوا، ابھی تک نہیں گئے ہوں گے. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ بالفرض، آ بھی جائیں نا یہ ساری جماعتیں کافروں کے اور یہ شہروں میں ہوں، يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، تو یہ آرزو کریں گے کاش ہم دیہاتی ہوتے، شہروں میں آ گئے ہیں یہاں پر تو فوجیں آ کر مارتی ہیں، کاش ہم دور سے بیٹھ کر وہاں سے خبریں خالی سنتے رہتے ہیں. یسألون عن انبائکم، صرف ہم خبریں سنتے رہتے کہ کیا ہوا ہے. کہ ولو کانوا فیکم ما قاتلوا، اے صحابہ شکر پڑھو یہ بدبخت تمہارے اندر ہے نہیں، اگر ہوتے بھی صحیح نا پھر بھی تمہارا درد سر بن جاتے. آؤ پہلے کافروں کو بھی مارو، ان کو بھی اٹھاؤ ساتھ. ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، بہت کم یہ تمہارے اندر آ کر قتال کریں گے. یہ سبزی خور یہ نہیں کرنے والے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ،
قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، کہا ان دو مردوں نے من الذین یخافون جو اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما یہ اگلی آیت پر مرتب ہو رہا ہے، ومن الذین قالوا انا نصارى، کیونکہ جو اپنے آپ کو مددگار کہتے ہیں اللہ کے دین کے، سچے بھی تو ان میں سے ہو سکتے ہیں نا، وہ قال رجلان وہ یہ کہتے ہیں، قال رجلان من الذین یخافون جو ایک اللہ سے ڈرنے والے تھے، اس کا مطلب ہے اللہ والا وہ بنتا ہے جو ہر لمحے اللہ سے ڈرے۔ انعم اللہ علیہما اللہ نے ان پر خصوصی نعمت کی تھی اپنے دین والی، ادخلوا علیہم الباب گھس جاؤ ان پر، ادخلوا علیہم دونوں لفظوں کو ملا کر شیخ الہند نے منع کیا، گھس جاؤ ان پر حملہ کرتے ہوئے، الباب دروازے میں، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ جیسے ہی تم ان کے دروازوں میں گھسو گے تمہاری دہشت کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، وہ بھاگ جائیں گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ کیوں جی یہ کیوں کہنے لگے؟ یہ کوئی عالم الغیب تھے کہ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ؟ اصل میں عالم الغیب تو نہیں تھے، ان پر جو دین میں کامل ہوتا ہے نا اس کی نظر وحی پر ہوتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے انہوں نے جو وحی سنی نا، بس یہ انہوں نے لفظوں سے ہی معلوم کر لیا تھا کہ فتح ہماری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم۔ انہوں نے سمجھ گئے کہ نص تو کچھ اور کہہ رہی ہے، نص کے معنی تو یہاں تک جا رہے ہیں، ورنہ اس کا دوسرا معنی نہیں بن سکتا، اس کا مطلب ہے فتح پکی ہے، اس لیے انہوں نے تشریح کی، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ۔ وحی کی تفسیر کرنے والے مفسرین کی باتوں کو بھی اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا جی، کتنے کمال کے لوگ ہوتے ہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں کامل لوگوں میں سے بنائے، اکمل لوگوں میں سے بنائے، تاکہ ہم کتاب اللہ کے صحیح طور پر مصداق بن جائیں، حاملین بن جائیں، اور جو کتاب اللہ کے حاملین ہوتے ہیں نا وہ اہل اللہ فی الارض، اللہ کی زمین پر اللہ کا اہل ہوتے ہیں۔ ہاں جی دیکھو جی کتنے اچھے لوگ تھے، اللہ نے ان کی باتوں کی تائید فرمائی، کیونکہ انہوں نے نبی کی زبان سے وہی ایسے انداز میں سنی تھی نا، انہیں پورے وثوق سے کہہ رہے فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، باقی رہے بھائی ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اللہ پر بھروسہ کرو، کہہ جو رہی ہے اللہ کے نبی فتح تمہاری ہے، ان کنتم مؤمنین اگر واقعی تم ایمان رکھتے ہو اللہ کی وحی پر تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ قالوا یا موسیٰ یہ کہنے لگے وحی سے جاہل لوگ، انا لن ندخلها ابدا ہم ہرگز نہیں داخل ہوئیں گے، ما داموا فیہا جب تک وہ ان میں رہیں گے، اللہ خود ان کو بھگائے تو ہم پھر اندر جاتے ہیں، پھر تمہارے اندر آنے کی ضرورت ہی کیا ہے، پھر تم اگر اندر آؤ گے تو اور شیطانیاں کرو گے۔ کیا بھی صحیح انہوں نے، کیونکہ جب اللہ نے کسی لمحے اور کسی زمانے میں یہی قریہ فتح کر کے دیا تھا نا چند مجاہدین کی وجہ سے، ان کی وجہ سے تو اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، بلکہ 40 سال تک یہ اسی طرح یتیہ ہوئے فی الارض 40 سنہ کے آ رہا ہے، 40 سال تک اللہ نے ان کو رسوا کر دیا، یہ دین کی گستاخی کی انہوں نے، جہاد کی گستاخی کی انہوں نے، تو پھر کیا کیا جی 40 سال تک ذلت، رسوائی، لعنت سب کچھ ان پر رہی، لیکن چند مسلمان مومنین اقامت الدین والے تو تھے نا، دو تو یہ ہو گئے، قال رجلان من الذین یخافون، تو پھر ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی تحریک جاری رکھی ہو، تو ایک انہوں نے مجاہدین کی جماعت تیار کر لی تھی، بالآخر اللہ نے قریہ ان کے حوالے کر دیا تھا، جنہوں نے وحی پر یقین کیا تھا، وہ قریہ جب کیا نا تو پھر ان شرارتیوں کو بھی تو یہ بھی تو ان کے اہل و عیال تو تھے نا، پھر ان کی مجاہدین کی وجہ سے فتح ہوا، لیکن یہ شرارتی ساتھ ساتھ پھر بھی چل رہے تھے، ہے جی تسبیحیں اٹھا کر، ہاں جی ہماری وجہ سے فتح ہو گیا ہے۔ اب ذرا یہ دیکھو انہوں نے کیا حال کیا تھا، یہ سورۃ البقرہ میں ان کا واقعہ گزر چکا ہے، آیت نمبر 58 اور 59 میں، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جب ہم نے ان کو کہا داخل ہو جاؤ بستی میں، یہ 40 سال کے بعد فرمایا،
داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پھر تم جہاں سے چاہو گے کھاؤ گے، رَغَدًا فارغ بیٹھ کر، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور لیکن اتنا خیال کرنا اب تو اطاعت کا رنگ اپنے اوپر اطاعت کا رنگ ڈال کر داخل ہونا دروازے سے. چلو اللہ کے دین کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے یہ بستی آ گئی ہے. یہ وہ وحی نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا تھا لن نصبر علی طعام، تب ان کو اللہ نے فرمایا بستی میں داخل ہو جاؤ. عام ذہن یہی پایا جاتا نہیں، کیونکہ لفظ فکلوا جو آگے موجود ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ انہوں نے جو کہا تھا لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا، تو اللہ نے فرمایا چلو بستی میں داخل ہو جاؤ، فکلوا منہا حیث شئتم. اس وقت بستی نہیں تھی، اس وقت مصر تھا. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، آگے اس کا لفظ الگ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. یہ اگلا حکم آگے آ رہا ہے جب انہوں نے کہا تھا لن نصبر علی طعام واحد. اس بستی میں تو داخلہ ملا تھا ان کو میدان تیہ کے اندر، 40 سال کے بعد فتوحات ہوئی تھیں، تو اللہ نے فرمایا تھا اب داخل ہو جاؤ، لیکن اب سجدن اطاعت کا جذبہ پورا کرتے ہوئے داخل ہونا. اتنا تو چلو کر لو، مجاہدین کی وجہ سے بستی فتح ہو گئی، ارض مقدسہ. لیکن یہ شرارتی کیا کرتے تھے، جیسے ہی داخل ہو وقولوا حطۃ نہ کہ سجدے پاؤں پہ کر سانپ پہلے تھا کوئی اور چیز ہمیں چاہیے تو یہ تھا، کہتے قولوا حطۃ نغفر لکم، اے اللہ ہمیں معاف کر دے جو ہم نے شرارتیں کی، گناہ کیے، نبی کو تنگ کیا تھا. بالآخر مجاہدین کے ہاتھوں یہ بستی فتح ہوئی ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے. صرف معافی نہیں کریں گے بلکہ وسنزید المحسنین، ہم ان کو اور بھی زیادہ دیں گے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، جو ان کو کہا گیا تھا نا ان ظالموں نے وہ جملہ ہی تبدیل کر دیا. واللہ عالم کیا جملہ کیا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حطۃ کے بجائے انہوں نے حنطۃ کہا تھا، انہوں نے کہا کہ گندم چاہیے، روٹی چاہیے، نماز آتا پڑھ دے رہا. اصل شیطان تو یہ گستاخ لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے دین سے جاہل ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہم اپنی زبان سے کیا بک رہے ہیں، کب ہمارے اوپر کلمہ کفر صادق آ جاتا ہے جی. تو انہوں نے اس وقت کہا تھا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا، تو اور تیرے رب جائیں فقاتلا قتال کرے، انا ہاہنا قاعدون. یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جو خطابات تھے نا ختم ہو گئے. اب اللہ کے نبی نے دعا کی، قال اس لیے ترتب ختم ہوا. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. اے میرے رب میں اپنا مالک ہوں، اپنے بھائی کا مالک ہوں. فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، میرے درمیان، ہمارے درمیان اور فاسق قوم کے درمیان ہماری جدائیاں ڈال دے. اے اللہ ان بدبختوں کی وجہ سے جو ہونے والی لعنتیں ہیں نا وہ بھی ہم سے دور کر دے، بہت دور بھاگ جائیں یہ لوگ. ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا املک الا نفسی و اخی. بھئی ان کے بارے میں کیوں نہیں فرمایا قال رجلان من الذین یخافون، آپ کے صحابہ عزیز ترین لوگ بھی تو موجود تھے. اصل میں ان کے ملک ان کے بارے میں بندہ نہیں کہہ سکتا، کیوں جی؟ ملک اس کے بارے میں لفظ بول سکتا ہے جس کا ایمان مشہود من اللہ ہو. تو اللہ کی طرف سے ایمان تو انبیاء کا مشہود ہوتا ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کے ایمان کے شاہد تو انبیاء ہوتے ہیں. تو اس لیے فرمایا اے اللہ جس کا ایمان تیرے سامنے موجود ہے نا، ہمیں تو جانتا ہے نا. لا املک الا نفسی و اخی ففرق بیننا میں این ممکن ہے وہ شامل ہو گئے ہو. ففرق بیننا کیونکہ نبی کے لفظ میں بڑی حکمت ہوتی ہے. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. ہوئے ہوئے. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة.
یتیہون فی الارض، پھر اللہ نے فرمایا یوں ہم تفریق ڈالتے ہیں کہ پیغمبر پر تو رحمتیں آتی رہیں گی، لیکن ان پر 40 برس تک یہ زمین حرام کر دی گئی ہے۔ یتیہون سر مارتے پھریں گے فی الارض زمین میں، فلا تأس علی القوم الفاسقین، سو میرے پیغمبر ان فاسقوں پر افسوس نہ کر۔ اللہ، بڑا افسوس ہوتا ہے، کبھی اپنے قریبی ہوتے ہیں لیکن فاسق فاجر ہو جاتے ہیں، فرمایا اپنا وقت ضائع نہ کر، فلا تأس علی القوم الفاسقین، ان کافروں پر افسوس نہ کر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ سبق لمبا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔